بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا خط، ہمارے مذہبی اجتماعات۔ سلیم، تم ٹھیک کہتے ہو کہ جمعۃ الوداع کے دن جامع مسجد میں قریب 50,000 کا مجمع تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور تم نے یہ بھی درست کہا کہ اس عظیم الشان گروہ کے ایک آواز پر جھکنے اور اٹھنے کی ہم آہنگی کا نظارہ بڑا دلکش تھا۔ اس کی دلکشی تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ بڑے بڑے سیاح آپ کے اس تماشے کی تصویریں لینے دور دور سے آتے ہیں، اور ان کے لیے مسجد کے سب سے بلند مقام پر ان حضرات کی طرف سے سہولتوں کے سامان بہم پہنچائے جاتے ہیں جن سے اگر تصویر کشی کے متعلق فتویٰ طلب کیا جائے تو کبھی تکفیر سے ورے بات نہ کریں۔ یہ تو تھا جملہ معترضہ، لیکن سلیم، میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے ہجوم میں کتنے ایسے تھے کہ جسمانی حرکات کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے قلوب بھی ہم آہنگ ہوں؟ اسلام وحدت خیال کے بعد کہ جسے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، وحدت فی العمل کا سبق سکھانے آیا تھا، اور اس اتحاد عمل بلکہ وحدت خیال و عمل کے بہترین مظاہرے اسی قسم کے اجتماعات تھے۔ لیکن ذرا غور کر کے بتاؤ تو صحیح کہ اس ظاہری اتحاد عمل میں حقیقی اتحاد خیال و اعمال کا جذبہ کس حد تک کار فرما تھا؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ مولوی صاحبان صف بصف ادھر ادھر لوگوں کو نماز با جماعت کے مسئلے بتاتے پھرتے تھے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ صفیں کس طرح سیدھی رکھنی چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کس قدر ہونا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملنے سے کتنا عذاب ہوگا، پہلی صف میں بیٹھنے سے کس قدر ثواب ہوگا۔ لیکن سلیم، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بتایا کہ مسلمانوں، تم یہاں جمع کس غرض کے لیے ہوئے ہو؟ تمہیں نماز کیا پیغام دیتی ہے؟ جماعت کے ساتھ ملنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ صفیں کیوں سیدھی ہونی چاہیے؟ امام صرف ایک ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کی ایک آواز پر بلا چوں چرا سب کو ایک ہی حرکت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ وہ بھول جاتا ہے تو اسے اس کی یاد دلانے کے لیے اشارہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مطابقت کیوں کرنی ہوتی ہے؟ اور کیوں اس کی بھول کا کفارہ سجدہ سہو کی شکل میں ساری جماعت کو ادا کرنا پڑتا ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی جماعت کیوں ہوتی ہے؟ متعدد جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تماشا دیکھنے والے سیاح جب اس نظارہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ضبط و انضباط، وحدت خیال و عمل، یکنگی اور ہم آہنگی، اطاعت و تمسک بالجماعت کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس حقیقت سے بھی وہ آشنا ہو چکے ہیں کہ یہ مظاہرہ اب صرف جسموں تک محدود ہو چکا ہے، قلوب پر اس کا کچھ اثر نہیں، یہ ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، اس کی روح بالکل بھلائی جا چکی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم اپنی تمام قوت اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر رہی ہے کہ ان کے افراد میں اتحاد خیال و وحدت عمل پیدا ہو، ان کے قلب و نگاہ میں یکجہتی اور ان کی حرکات و سکنات میں یگانگت ہو جائے۔ وہ ایک امام متفق علیہ کی آواز پر سب کے سب جھک جائیں اور سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس قوم میں یہ سب چیزیں بلا محنت و کاوش خود بخود موجود ہوں لیکن اس سے کچھ نتیجہ برآمد نہ ہو تو اسے تم بے روح مظاہرہ نہ کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ دنیا ضبط و انضباط کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی ہے، محض اس لیے کہ اس طرح اپنے اندر قوت پیدا کر کے کمزور قوموں کے خون سے اپنی تشنگی بجھانے کا سامان فراہم کرے۔ لیکن ملت اسلامیہ میں یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کے قلوب پاکیزہ ہوں، ان کی ذات نشو و نما پائے، وہ ہر وقت اللہ کے قانون کو سامنے رکھیں، ان کا جھکنا ہو تو اس کے لیے، اٹھنا ہو تو اس کے لیے،
ان کی قوت ناتوانوں کی حفاظت کے لیے ہو، ان کی طاقت ضعیفوں کے حقوق کی نگہداشت کرے، وہ اپنے ایمان و اعمال صالحہ سے ایسی قوت پیدا کریں کہ استخلاف فی الارض کی نعمت کبریٰ سے نوازے جائیں، اور اس استخلاف سے مقصود ملوکیت نہ ہو بلکہ اس دنیا خدا کی ربوبیت نوع انسان کی پرورش عام کرنا ہو۔ سلیم، اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا آخری جمعہ ان مقاصد عالیہ کے حصول کے لیے کس قدر عظیم المرتبت نفسیاتی کیفیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ مہینہ بھر سے خدا کے بندوں میں جسمانی اور قلبی انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا، انہیں ٹھیٹھ سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنایا جا رہا تھا، ان کے دلوں کو تمام خباثتوں سے پاک اور ان کی نگاہوں کو تمام آلودگیوں سے صاف کیا جا رہا تھا، ان سے ایک وقت مقررہ کے لیے حلال و طیب چیزیں بھی چھڑائی گئی تھیں تاکہ وہ حرام و خبیث چیزوں کی طرف نگاہ تک بھی نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا کہ وہ جائزہ لیں اپنے تمام اعمال کا اور محاسبہ کریں اس انقلاب کا جو ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اپنی انفرادی خودی جس کا یوں استحکام کرایا گیا ہے اسے ایک اجتماعی کل کا جزو بنا دیں، اور یوں اطاعت امیر، مرکزیت، ایثار، تمسک بالجماعت، اتحاد عمل اور اتلاف خیالات کے جیتے جاگتے مظاہرے تجدید عہد وفا کریں، اور اٹھتے جھکتے بار بار اپنے اللہ کے سامنے اس دعوے کی عملی شہادت پیش کریں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 6/63۔ میری صلات اور تمام دیگر مخلص اعمال، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین یعنی اللہ کی رب العالمینی کو عام کرنے کے لیے ہے۔ سلیم، تم سمجھتے ہو کہ ایسے انقلاب در آغوش افراد کی یہ جماعت دنیا میں کیا کچھ نہ کر سکتی ہوگی، لیکن اس کے بعد ذرا ایک مرتبہ اس ہجوم مومنین کی نماز پر پھر نگاہ ڈالو۔ ساری نمازیں پر نہیں، نماز کے صرف ایک ٹکڑے پر۔ ذرا سوچو کہ 50-60 ہزار انسانوں کا گروہ اللہ کے سامنے روح قبلہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اقرار کر رہا ہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری محکومیت کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے سوا ہر قسم کی غلامی کا طوق ہم پر حرام ہے، لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہو اور دماغ سینکڑوں خداؤں کا بت کدا بن رہا ہو، تو اس دعویٰ کو تم خدا فریبی اور خود فریبی نہ کہو گے تو اور کیا سمجھو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے آپ سے غداری اور خدا سے دھوکہ کیا ہے، تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے حاملان دین متین لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اگر ہاتھ فلاں مقام پر باندھ لیے جائیں، پاؤں میں اتنا فاصلہ رکھ لیا جائے، انگلیوں کا رخ فلاں سمت کو ہو، سجدے میں فلاں فلاں حصے پہلے زمین بوس ہوں، الفاظ اپنے صحیح مخرج سے نکلیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور جب پوچھو کہ اس بات کی کیا سند ہے کہ اس سے نماز واقعی ہو جاتی ہے اور اس سے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس کے لیے صلات کو فرض قرار دیا گیا تھا، تو جواب مل جاتا ہے کہ اس کا علم تو قیامت ہی کو ہو سکے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، نتیجہ یہاں برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان سے کہو کہ بھائی اللہ تو ایمان و عمل کی جزا استخلاف فی الارض اور وراثت زمین فرماتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس ارض سے مراد جنت کی زمین ہے۔ لیکن سلیم، ان باتوں کو تم کسی سے نہ پوچھو، قرآن تمہارے سامنے ہے، انسانیت کے معراج کبریٰ کے دور ہمائیوں کی تاریخ اس کے اندر ہے۔ چشم بروئے او کشا بازے بخویشتن نگر
تمہیں معلوم ہے کہ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور اسی رمضان کی 17 تاریخ کو ان روزہ دار نمازیوں کی قوتوں کا امتحان بھی لے لیا گیا۔ یورپین مورخ کہتے ہیں کہ واٹرلو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ کا نقشہ بدل دیا، لیکن ان کی تنگ نگاہیں ذرا اور آگے بڑھیں تو دیکھتی ہیں کہ سن 2 ہجری کے رمضان میں بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی اس نے دنیا کی ہسٹری کو بدل دیا۔ باطل و ظلمت کی تمام تخریبی قوتیں اپنے ساز و سامان سے آراستہ اس ارادے سے میدان میں نکل آئیں کہ معاذ اللہ کے نور کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ مسلمانوں کی کل کائنات قریب 300 نفوس جو ابھی ابھی اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک دور دراز مقام میں پناہ گزین ہوئے تھے، بے سر و سامان، بظاہر بے کس و بے بس، ان کے لیے اب زندگی اور موت کا سوال تھا، نہیں، صحیح الفاظ میں حق یا باطل کے غلبہ کا سوال تھا۔ ان روزہ داروں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں تک کو لے کر کھجوروں کی ٹہنیوں اور اونٹوں کی پسلیوں سے مسلح میدان جہاد میں آ گئے۔ سلیم، ذرا اس موقع کی نزاکت کا اندازہ لگاؤ اور اس کا احساس اس سے کرو کہ خود نبی اکرم نے اس لگ و دک صحرا میں نہایت خشوع و خضوع سے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، تیرے بندوں کی یہ مٹھی بھر جماعت محض تیرے نام کی بلندی اور تیرے دین کی حفاظت کے لیے سر بکف اس میدان میں جمع ہو گئی ہے۔ اگر آج یہ سب شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مانگنے والے نے ابھی دعا بھی نہیں کی تھی کہ دینے والے نے اسے اپنی رحمتوں سے یوں نوازا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ آیت نمبر 8/9۔ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیجوں گا۔ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ ان سے کہا جائے گا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ آیت نمبر 8/12۔ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھو، میں کفار کے دلوں میں دہشت طاری کر دوں گا۔ فی الحقیقت وہ ملائکہ جنہوں نے خلیفہ فی الارض کو جھک کر سلام کیا تھا، انہیں ان مجاہدین کی یوں ہی مدد کرنی چاہیے۔ جب انسان قانون خداوندی کو عملاً نافذ کرنے کے لیے عملاً باہر نکل آئے تو کائناتی قوتیں سب اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن سلیم، اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تم مزے سے بیٹھے رہو، سب کچھ ہمارے فرشتے ہی کر دیں گے، بلکہ اس وقت ایک مکمل ضابطہ سامنے رکھ دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ذرا غور سے سنو کہ وہ ضابطہ کیا تھا، وہ ہدایات کس قسم کی تھیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کفار کے سامنے جاؤ تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ یاد رکھو، جو آج کے دن انہیں پیٹھ دکھائے گا بجز اس کے کہ وہ پینترا بدلتا ہوا یا اپنی فوج میں آنے کے لیے ایسا کرتا ہو، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 8/15-16۔ سلیم، سنتے ہو کہ مخاطب کون سے مسلمان ہیں اور غور کرتے ہو کہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دینا، دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھا دینا کس قدر جرم عظیم ہے۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
इससे मुंह मत फेरो। दरहां के तुम सुन रहे हो और इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने कह दिया कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सही मानों में सुनते न थे। ए मुसलमानों, अल्लाह और इसके रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो जिस वक्त तुम्हें वो इस चीज की तरफ बुलाए जो जिंदगी बख्शने वाली है। आयत नंबर 8/20, 21, 24। समझते हो कि खुदा की राह में मर जाने का नाम जिंदगी क्यों रखा जाता है? इस अजीमुशान हकीकत पर गौर करो। मौत और हयात के सरबस्ता राज तुम पर मुनकशिफ हो जाएंगे। और फिर तुमने इस अतात पर भी गौर किया जिसमें सुनना शर्त है। ये बिलमुशाफा अतात जिंदा मरकज की अतात ही हो सकती है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम उस वक्त तक दीन निज़ामे मुआशरा रहता है जब तक इसमें एक जिंदा मरकज ऐसा हो जिसकी अतात की जाए। इनफरादी जिंदगी में दीन बाकी नहीं रहता। ये बहरहाल एक और मौजू है जिसके मुतल्लिक तफसीलन किसी दूसरे वक्त लिखूंगा। फिर फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम किसी जमात के मुकाबले में जाओ तो साबित कदम रहो और कानून खुदावंदी को हर वक्त सामने रखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ और अल्लाह की और इसके रसूल की अतात करो और आपस में मत झगड़ो, वरना तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। साबित कदम रहो, अल्लाह इन लोगों के साथ होता है जो इस्तकामत का सबूत दें। आयत नंबर 8/46 और 45। सलीम, सुनते हो कि ये हिदायत क्या हैं? ये जिंदगी का पैगाम है, ये इस्लाम की रूह है, ये एक अब्द मोमिन के इजहार अबूदियत का हकीकी मफहूम है। ये सिर्फ सन 2 हिजरी के बदर के मौका के वक्ती अहकाम नहीं, बल्कि जब तक हक व बातिल में आवेजिश का इम्कान है, जब तक खैर व शर का मुकाबला है, जब तक शरारे बुलहबी चिरागे मुस्तफवी से सतीजा कार है, इस वक्त तक के लिए तमाम मुसलमानाने आलम के वास्ते एक दस्तूरे असासी हैं, एक लाहिला अमल हैं। यही हिदायत हैं जिनके लिए रमजान के रोजे और इन रोजों का जुमातुल विदा है। सलीम, अब तुम खुद फैसला करो कि सही नताइज पैदा करने वाले रोजे और नमाजें इन 300 मुसलमानों की थी या इस 60-70 हजार के रस्मी इज्तिमा की, जिसमें मकसद और रूह की तरफ किसी की तवज्जो न थी। सो भाई, नादान क्यों बनते हो? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते कि सहरी और अफ्तारी के गोले किला की दीवारें नहीं ढा सकते? हर चंद इनका धमाका और धुआं असली लोगों का सा होता है। ईद के मुतल्लिक मैंने तुम्हें पिछले साल बताया था कि ये नज़ूल कुरान की याद में इस्लामी जश्न है। तुम दुनिया भर की कौमों के जश्नों मुसर्रत के त्योहारों को देखो, इनमें या तो किसी इंसान की यादगार का जज्बा पिन्हा होगा या मज़ाहिर फितरत की निरंगियों की तकरीब या नए मौसम का इस्तकबाल। लेकिन इंसानों की यादगारें मिट सकती हैं, दुनियावी वाक़यात भुलाए जा सकते हैं, तारीख के सफ़हात गुम हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों पर गाड़ी हुई लाठें और इन लाठों पर कुंदा की हुई दास्तानें जमाना के हाथों में तबाह हो सकती हैं। लेकिन खुदा का वो अज़ली व अब्दी पैगाम जो कुरान की दफातैन में महफूज कर दिया गया है, कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उसने ले ली है जो जिंदा है, कभी मर नहीं सकता, जो कायम है, कभी फना नहीं हो सकता, वो बाकी है, इसका प्याम भी बाकी है, वो जिंदा है, इसका कलाम भी जिंदा है। ये जश्न ईद इसी खुदाए हय्यो कय्यूम के जिंदा कुरान के नजूल की यादगार है, और जब तक दुनिया रहेगी ये यादगार भी बाकी रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लाहुल हम्द। फिर जिस तरह ये किताब दुनिया की किताबों में अजीब तर है, इसकी यादगार भी दुनिया की तमाम यादगारों से
निराली है। दुनिया के जश्न, खेल तमाशे, रंग राग, ऐशो नशात से मनाए जाते हैं, लेकिन शायर इलाही की यादगारों के जश्न मनाने के लिए एक बिल्कुल अलग प्रोग्राम तजवीज़ किया गया है। इसके लिए लोग महीने भर से तैयार किए जा रहे थे। इन्हें सिखाया जा रहा था कि दुनिया की तमाम झूठी ताकतों से मुंह मोड़कर इस एक खुदा के कानून के महकूम बन जाओ। मांगो तो उसी से मांगो, झुको तो उसी के सामने झुको, भूखे और प्यासे रहकर अपने फराइज सर अंजाम दो। ये एक ट्रेनिंग थी जो सिपाही को मैदान में लाने से बेशतर दी जाती है। पूरे एक महीने की रियाजत और मेहनत से जहनों में एक बुलंद शऊर पैदा हो गया तो उन्हें एक जगह जमा होने का हुक्म दिया कि नेक दिल और पाकीज़ा दिमाग लेकर सर जोड़कर बैठें और सोचें कि हमें इस इम्तियाजी जिंदगी के हसूल व बका के लिए क्या कुछ करना है, जो मोमिनीन की खसूसियत है और जिसका वादा कुरान करीम में मौजूद है। सलीम, इस्लाम रहबानियत का मजहब नहीं, दुनिया त्याग देना, ज़ेबो ज़ीनत से नफरत करना, हंसी खुशी से बेजार होकर अबूसा कमतरीरन बन जाना इस्लाम नहीं सिखाता। उम्दा उम्दा कपड़े पहनने से, अच्छे अच्छे खाने पकाने से, दोस्तों को तोहफ़ देने से, बच्चों के लिए खुशी और मुसर्रत के सामान बहम पहुंचाने से उसने नहीं रोका। लेकिन इस्लाम जिस तरह दुनिया की हर मुसीबत के वक्त कानून खुदावंदी की हिदायत को सामने ले आता है, इसी तरह वो हर आसाइश और मुसर्रत की तकरीब पर भी मोहताज और मुफलिस बंदों को नहीं बुलाता। लेकिन याद रखो सलीम, मोहताजों और मुफलिसों का वजूद महज इस अबूरी दौर तक होता है जब हनूज कुरान का निज़ाम रबूबियत कायम नहीं होता। इस निज़ाम के क़याम के बाद कोई मुफलिस और मोहताज बाकी नहीं रह सकता। लिहाजा मुफलिसों और मोहताजों के मुतालिक इस किस्म के अहकाम सिर्फ अबूरी दौर से मुतालिक हैं। सलीम, तुम्हें क्या मालूम कि कौम की हालत क्या है? इसका अंदाजा इससे मत लगाओ कि तुम्हारे सामने नए नए कपड़े पहनने वाले मुसलमानों का इज्तिमा है। कौम की हालत का अंदाजा लगाना हो तो वहां जाओ जहां से ये नए नए कपड़े पहनने वाले मुसलमान बाहर आए हैं, और देखो कि कितने घर हैं जिनमें मटके और ठुलियां औंधी पड़ी हैं। कई दिनों से उनमें आटा नहीं पड़ा। देखो कि कितने चूल्हे हैं जिनमें मकड़ी ने जाला तन रखा है। कई वक्त से इनमें आग नहीं जली। देखो कितनी शरीफ औरतें जरूरत के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकती कि इनके सर पर चादर नहीं है। देखो कि कितने बच्चे और बूढ़े रात भर अलाव के गिर्द बैठे रहते हैं कि इस सर्दी में इनके पास ओढ़ने को लिहाफ नहीं। देखो कि कितने जवान मरीज मौत के मुंह में खिंचे चले जा रहे हैं कि इनकी दवाई के लिए घर में पैसा नहीं। सर्दी, भूख, मोहताजी और बर्बादी के इन होलनाक मनाजिर को देखो और फिर अंदाजा लगाओ कि कौम की क्या हालत है। अगर तुम्हारे सीने में दिल और दिल में एहसास की कोई रमक बाकी है तो सोचो कि आज ये तुम्हारा जश्न मुसर्रत का जश्न है या बर्बादी का मातम। सलीम, मैं जानता हूँ कि खुशी के मौके पर मुसीबतों और तकलीफों की याद बदशगुनी ख्याल की जाती है, लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें खुशी को खुशी समझना खुद अपने आप को फरेब देना है। कौम की हालत ये है, लेकिन सलीम, जानते हो कि कौम के रहनुमा और शरीयत मुकद्दसा के अलंबरदार कौन से अहम मसाइल दरियाफ्त करने में मसरूफ़े जिहाद हैं? अगर तुम ये जानना चाहो तो दिल्ली से शाया होने वाली अखबार मोहम्मदी और अमर तसर से शाया होने वाले अखबार अल हदीस के अक्टूबर नवंबर के पर्चे उठाकर देखो। उनमें इस मसला जलीलिया पर गर्मा गर्म बहस चल रही है कि लड़के और लड़की के खतने की दावत कबूल करना जायज है या नहीं।
انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دونوں اخبار اس جماعت کے ترجمان ہیں جس کے اسلاف میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ کے درخشندہ اسماء گرامی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور ان کی فوجیں شہر کی 4 دیواری تک آ پہنچی تو شہر کے اندر پادریوں کی سب سے بڑی مجلس 40 دن سے اس مسئلہ پر مصروف بحث تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ نازل ہوا تھا اس میں روٹی خمیری تھی یا فطیری۔ مسلمان ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور تحقیر کی ہنسی ہنس دیتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ خود ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سلیم، اب تمہاری آخری بات کا جواب رہ گیا کہ جب ہمارے ان اجتماعات میں آج وہ روح اور مقصد نہیں رہا تو پھر ان کے باقی رکھنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا ضروری تھا، اچھا ہوا کہ تم نے اسے بھی پوچھ لیا۔ عزیزم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی روح اور مقصد کو کھو دینے کے بعد ہمارے قومی شعائر سی بن چکی ہیں۔ اگر قومی شعائر نقصان رساں نہ ہوں اور نہ ہی وہ قرآن کی تعلیم سے ٹکرائیں تو ان کا باقی رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ان سے بھی ایک حد تک اجتماعیت کی شکل قائم رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کبھی ہماری قسمت نے پلٹا کھایا اور ہم میں اس انقلاب کا احساس بیدار ہوا جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان ہی بے جان پیکروں میں پھر سے روح آ جائے گی اور یہ مناسک و شعائر جس نظام کی یادگار ہیں اس کے اثر نو قیام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں جمعۃ الوداع کے خطبہ میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ اگرچہ خطیب کا ایک لفظ بھی تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچتا بھی تو تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہ تھا کہ وہ عربی زبان میں تھا اور تم عربی جانتے نہ تھے، اور اگر جانتے بھی ہوتے تو بھی اس میں تمہیں کوئی بات مسائل حاضرہ کے متعلق نہ مل سکتی کہ ان کے نزدیک خطبہ ایک شرعی حکم ہے جس کی ادائیگی سے محض ثواب ہوتا ہے، مفہوم اور معنی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ باقی رہا یہ کہ اتنے بڑے مجمع میں لاؤڈ سپیکر کیوں نہیں لگایا گیا تھا، سو اس کا جواب مجھ سے نہیں ان مولوی صاحبان سے پوچھو جو اپنی ذاتی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال تو بالکل جائز سمجھتے ہیں، لیکن بحیثیت خطیب و امام اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اعلی مکبرس صوت لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام قرار دیتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہمارے ان مفتیان کرام کے پاس ذرائع کیا ہیں۔ مکبرس صوت لاؤڈ سپیکر کی حلت و حرمت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ معلوم کیا جاتا کہ اس آلہ کی ماہیت کیا ہے۔ جو آواز سامعین تک پہنچتی ہے وہ واقعی متکلم کی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز؟ اب سنو کہ یہ تحقیق کن ذرائع سے ہوئی ہے۔ ہمارے دینی مرکز یعنی دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی صاحب نے ان فتاوی کا ایک مجموعہ شائع فرمایا ہے جن میں عبادات مقصودہ کے لیے اس آلہ کی حرمت کا فیصلہ کیا گیا۔ اس رسالہ البدیع المفیدہ فی حکم الصناع الجدیدہ کے صفحہ 20 پر درج ہے کہ الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر جناب برج نندن لال صاحب سے دریافت کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تعامل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ یہ ہیں وہ ذرائع تحقیق مفتیان کرام کے جن کی بنا پر علت و حرمت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور یہ حضرات ان اسلاف کے جانشین ہونے کے مدعی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ
وما فی الارض جمیعا منہ، آیت نمبر 45/13۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اب سلیم تم خود سمجھ جاؤ گے کہ قرآن ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ والسلام۔ پرویز، دسمبر 1939۔